حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضور کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب انتقال فرما چکے تھے۔ بی بی آمنہ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس وقت ان کے دادا جو حیات تھے حضرت عبد المطلب صاحب، انہوں نے، جبکہ ان کو اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس امت کا ہونے والا نبی ہے یا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے یا رسول ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پوتے کی خوشی منائی اور اس کی پیدائش کی خوشی کو لے کر 3 دن تک متواتر مسلسل لگاتار مکے کے لوگوں کی دعوتیں چلتی جا رہی تھیں اور باقاعدہ اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے، اور ایک عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئیے عبد المطلب کے گھر پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب وہ لوگ اس وقت بھی اپنے گھر میں ایک بچے کی پیدائش کو لے کر خوشی منا سکتے ہیں، تو اب ہمیں یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ آخر الزماں اور انبیاءوں کا امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی پیدائش کے موقع پر 12 ربیع الاول عید میلاد النبی پر ہم لوگ خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، میٹھا بھی بنا سکتے ہیں، گھر میں معصوم بچوں کو کھلا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلا کر دعوت بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، کیک کاٹ سکتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے رسول، اپنے نبی کا برتھ ڈے کیوں نہیں منا سکتے؟ اس موقع پر خوشیاں کیوں نہیں منا سکتے؟ اس موقع پر خوش ہونے کا ہمیں حق کیوں حاصل نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مذہب اور دین کے اندر شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ یہ مولوی حضرات محرم کے دنوں میں حسین اور کربلا کے غم کو منانے کے لیے منع کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کوئی حسین کو یاد کر کے یا کربلا کے ظلموں کو یاد کر کے رو رہا ہے، غم منا رہا ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی 1200 1400 سال بعد جب کربلا یاد آتی ہے تو ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو۔ بالکل اسی طرح سے مولوی حضرات خوشی منانے کو بھی منع کر رہے ہیں، غم منانے کو بھی منع کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ انسانیت تبھی ہو سکتی ہے جب اس میں جذبات ہوں، اور جذبات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ جب انسان جذبات میں آتا ہے تو وہ خوشیاں بھی مناتا ہے، وہ غم بھی مناتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کربلا کا غم بھی منانا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی میں منا کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔